بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر مشرف محمود CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم سال دوم کے مطالعہ پاکستان کے باب نمبر 4 کا مطالعہ کر رہے ہیں، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے اقدامات۔ اس سلسلے میں پہلے 3 لیکچرز ہو چکے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے قرارداد مقاصد دیکھا، دوسرا لیکچر بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے حوالے سے تھا، تیسرے لیکچر میں ہم نے 1956 اور 62 کے آئین کی اسلامی دفعات دیکھی۔ آج ہم دستور پاکستان 1973 کی اسلامی دفعات کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء، پاکستان دنیا کی پہلی نظریاتی مملکت تھی جو نظریہ اسلام اور 2 قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، لہٰذا پاکستان کے تمام دساتیر یعنی آئین کانسٹیٹیوشن میں اسلامی تعلیمات کی بات کی گئی ہے، 1956 میں بھی 62 میں بھی، لیکن 1973 کے آئین میں اسلامی دفعات زیادہ تفصیل کے ساتھ شامل ہے۔ 1956-62 کی دفعات تو ہیں، لیکن ساتھ مزید اضافی دفعات بھی شامل ہیں۔ مغرب سے پہلے ذرا پس منظر دیکھ لیجئے۔ صدر ایوب خان جو پاکستان کے صدر، جنہوں نے 56 کا آئین توڑا اور نیا آئین 1962 میں نافذ کیا، مگر جب ان کے خلاف عوامی تحریک شروع ہوئی تو انہوں نے استعفیٰ دے کر اقتدار جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا، جنہوں نے 1962 کا آئین بھی توڑ دیا اور ملک میں ایک دفعہ پھر مارشل لا نافذ کر دیا۔ 25 مارچ 1959 کو ایوب خان مستعفی ہوئے اور جنرل یحییٰ خان نے مارشل لا لگا دیا اور وعدہ کیا کہ فوج کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوں گے، وہ غیر جانبدار انتخابات کروا کے واپس بیرکوں میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا دسمبر 1970 میں عام انتخابات کرائے گئے جو یقیناً آزادانہ بھی تھے، غیر جانبدار بھی تھے، مگر اس کے نتائج بڑے حیران کن عجیب غریب قسم کے تھے۔ مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیت گئی، جبکہ مشرقی پاکستان جس وقت بنگلہ دیش ہے، وہاں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ جیت گئی۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ جیتی، مگر مغربی پاکستان میں کوئی ایک نشست بھی حاصل نہیں کر سکی۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی مغربی پاکستان سے جیتی، مگر مشرقی پاکستان سے کوئی نشست حاصل نہیں کر سکی۔ اب جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ جس کی نشستیں سیٹ زیادہ ہوں وہ حکومت بناتا ہے۔ سیٹیں شیخ مجیب الرحمان کی زیادہ تھیں، مگر مغربی پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہتی تھی کہ شیخ مجیب الرحمان وزیر اعظم بنے۔ اس میں جہاں بہت سی اور وجوہات تھیں، وہاں شیخ مجیب الرحمان کے 6 اہم نکات بھی تھے۔ شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات کی بنیاد پر الیکشن لڑا اور جیتا، اور وہ 6 نکات نظریہ پاکستان سے متصادم تھے، یعنی اگر شیخ مجیب الرحمان آ جاتے حکومت میں اور ان 6 نکات پر عمل کرتے تو پاکستان کی سالمیت اور استحکام کو خطرات لاحق ہو سکتے تھے، لہٰذا حکومت سازی کا عمل جاری نہ رہ سکا، ایک تعطل ہوا، ایک کوئی منصوبہ نہ بن سکا، انتقال اقتدار پہ سمجھوتہ نہ ہو سکا، تو شیخ مجیب الرحمان نے علیحدگی کا نعرہ لگایا اور بغاوت کرتے ہوئے علیحدہ ملک بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بھارت نے فوری طور پر بنگلہ دیش کو تسلیم بھی کر لیا اور مجیب الرحمان کے کہنے پر اپنی فوجیں بھی مشرقی پاکستان میں داخل کر دی۔ بہرحال ملک دولت ہو گیا، تو باقی ماندہ جو ملک یعنی موجودہ مغربی پاکستان، یہاں ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار دے دیا گیا، کیونکہ یہاں سے ذوالفقار علی بھٹو ہی کامیاب ہوئے تھے۔ تو دیکھیے، صدر ایوب عوامی تحریک کے نتیجے میں مستعفی ہو کر اقتدار جنرل یحییٰ کے حوالے کر گئے، جنہوں نے 62 کا آئین توڑ کر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ دسمبر 70 میں عام انتخابات ہوئے۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ، جبکہ مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل ہو گئی، مگر بدقسمتی سے انتقال اقتدار پر سمجھوتہ نہ ہونے اور ہندوستان کی مداخلت کے نتیجے میں
16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान हमसे कट कर अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। ये एक स्याह बाब है तहरीक पाकिस्तान की तारीख का। बहरहाल उसके 4 दिन बाद 20 दिसंबर 1971 को याह्या खान ने इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया। अब अजीब सूरत हाल ये थी कि जब भुट्टो इक़्तिदार में आए तो उस वक्त पाकिस्तान में आइन नहीं था। 62 का आइन याह्या खान ने तोड़ के मार्शल लगा दिया था। लिहाजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आए, क्योंकि आइन मौजूद नहीं था। उन्होंने आते ही पहले तो अबूरी आइन यानी आर्जी आइन नाफिज किया, मगर साथ ही कोशिश शुरू कर दी पाकिस्तान का मुस्तकबिल का आइन बनाने की, और वादा किया कि मैं कौम को एक मुत्तफिक का आइन दूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लाख इख्तिलाफ किया जा सकता है और लोग करते हैं, मगर ये हकीकत है कि ये बहरहाल भुट्टो का एक बड़ा कारनामा था कि अपने वादे के मुताबिक उन्होंने मुल्क को एक मुत्तफिक का आइन दिया, एक ऐसा आइन दिया जिस पर तमाम सियासी जमातों के दस्तखत मौजूद हैं, यानी असम्बली की तमाम सियासी जमातों का मुत्तफिक का आइन था 1973 का आइन। ये इसकी ख़ास अहमियत है और इसमें इस्लामी दिफात भी निस्बतन ज़्यादा है। ये तो एक मुख्तसर सा तारुफ था इस आइन का। बहरहाल अब हम देखते हैं 1973 के आइन की इस्लामी दिफात। तो मैंने अभी अर्ज़ किया कि बहुत सी दिफात तो वही हैं जो 1956 और 62 के आइन में मौजूद थी। पहली बात तो हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है और आवाम के मुंतखब नुमाइंदे इख्तियारात को मुकद्दस अमानत के तौर पर मुकर्रा हदूद में रहते हुए इस्तेमाल करेंगे। यानी ये बात मुसलमान तो तस्लीम करते हैं, मगर आइन में भी ज़ाहिर आया कि इक़्तिदार आला का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, हुक्म सिर्फ अल्लाह का होगा। पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं होगा कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई भी कानून बना सकें। अगर मैं आपको मफहूम वाज़ह कर सकूं, पाकिस्तान के आइन में इंग्लिश पे जो इब्तदाई में 2 जुमले दिए गए हैं उसमें लिखा गया है कि सोवरेनिटी यानी इक़्तिदार आला सबसे बड़ी ताकत, सोवरेनिटी विल बी वेस्टेड फॉर द ऑलमाइटी अल्लाह एंड द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स विल यूटिलाइज दोज पार्ट्स लिव विद इन द ऑर्बिट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कुरान एंड सुन्ना। तो जब यूं बनेगा, इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है और आवाम के मुंतखब नुमाइंदे इन इख्तियारात को मुकद्दस अमानत समझते हुए कुरान और सुन्नत की हदूद में रहते हुए इस्तेमाल करेंगे, यानी हुक्म सिर्फ अल्लाह का होगा। ये पहली बुनियादी बात है जो 1956 के आइन में भी थी, 62 के आइन में भी थी और 73 के आइन में भी है। दूसरी बात, मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया इस आइन के तहत कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। तीसरी अहम इसमें नुक्ता जो था, मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम होगा। इससे पहले 56 और 62 के आइन में सरकारी मजहब इस्लाम को करार नहीं दिया गया था, मगर 1973 में मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम को करार दिया गया। और क्योंकि ये इस्लामी मुल्क है, लिहाजा 4th पॉइंट भी यही है कि मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म दोनों मुसलमान होंगे। गैर मुस्लिम सदर वज़ीर आज़म नहीं बन सकेगा। 62 के आइन में आपने देखा तो सिर्फ सदर के मुसलमान होने की शर्त थी, क्योंकि 62 के आइन में वज़ीर आज़म नहीं था, सदारती निज़ाम था। 73 के आइन में सदर वज़ीर आज़म दोनों ओहदे मौजूद हैं, लिहाजा सदर और वज़ीर आज़म दोनों का मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। 5वां नुक्ता देखें जी, आइन में मुसलमान की तारीफ शामिल की गई, यानी डिफाइन कर दिया गया कि मुसलमान कौन होगा। ये शुरू में आइन में मौजूद नहीं था, बाद में तहरीक खत्म नबूवत के बाद इसको तरमीम के दरमियान में शामिल किया गया, क्योंकि एक बहस चली थी कि कादियानी मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। यकीनन कादियानी गैर मुस्लिम है। मुसलमान की तारीफ क्या है? जो अल्लाह को एक मानता हो और नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हो, वो मुसलमान है। जबकि कादियानी नाउज़ बिल्लाह नबी पाक के बाद भी नबूवत का दावा करते हैं, लिहाजा दायरे इस्लाम से खारिज है। मगर ये बात आइन और कानून में नहीं थी। 1973 के आइन में तरमीम करके
مسلمان کی تعریف شامل کر دی گئی اور اس کے مطابق قادیانی غیر مسلم قرار دے دیے گئے آئین کے مطابق، کیونکہ اس میں واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ آئین میں مسلمان کی تعریف کیا ہوگی؟ جو توحید، رسالت، قیامت، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بھی تسلیم کرے۔ صرف وہ مسلمان ہوگا جو آپ کے بعد کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حیثیت میں کسی بھی شخص کو نبی قرار دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہذا 73 کے آئین کی خاصیت ہے کہ اس میں مسلمان کی تعریف کی گئی، قادیانی اور احمدی گروپ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں چھٹا پوائنٹ، اس میں بتایا گیا کہ ملک میں اسلامی قوانین کا نفاذ عمل میں لایا جائے گا۔ یہ 73 کے آئین میں لکھ دیا گیا کہ صرف اسلامی قوانین ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو، جو اسلامی تعلیمات سے متصادم ہو۔ اور پھر اسلام کے فروغ کے لیے 7 پوائنٹ کہ اسکولوں اور کالجوں میں قرآن اور اسلامیات کی تعلیم لازمی ہوگی۔ کالج کی سطح تک، سیکنڈ ایئر کی سطح تک اسلامیات ایک لازمی مضمون ہوگا، یعنی جو اسلامیات میں فیل ہوگا اس کو فیل تصور کیا جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم بھی لازمی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں انٹرمیڈیٹ کی سطح تک اسلامیات اور پاک اسٹڈی، مطالعہ پاکستان لازمی مضامین کے طور پہ شامل ہے، تاکہ طلباء کو پاکستان کے نظریے سے بھی واقف ہو اور وہ اچھے مسلمان بھی بنے، ان کو بنیادی تعلیمات بھی دی جائے۔ اس آئین کا ایک اہم نکتہ کہ اسکولوں میں 6 سے 8ویں تک عربی کی تعلیم بھی لازمی ہوگی، یعنی بچوں کو لازمی طور پر عربی کی بنیادی تعلیم دی جائے گی تاکہ وہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی سکیں۔ یہ اگرچہ لازمی ہے مگر بدقسمتی سے اس پر اتنی توجہ نہیں دی گئی کہ اس کی صحیح افادیت سامنے آ سکے۔ ساتھ اس میں قرار دیا گیا کہ قرآن پاک کی غلطیوں سے پاک طباعت کو یقینی بنایا جائے گا، یعنی کسی شکل ہر وہ ممکن کوشش کی جائے گی کہ قرآن میں کوئی زبر زیر اعراب کی غلطی نہ ہو۔ اس کے لیے باقاعدہ علماء اکرام کا تقرر کیا گیا جو قرآن کی پروف ریڈنگ کرتے ہیں، یعنی باقاعدہ لفظ بلفظ سطر بسطر پڑھتے ہیں اور سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، یہ غلط سے پاک ہے۔ جب تک وہ مستند عالم کا سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہوگا قرآن پاک کو نہیں چھاپا جائے گا۔ یہ طریقہ اختیار کیا گیا تاکہ قرآن پاک غلطیوں سے پاک شائع ہو سکے۔ نویں بات، اسلامی اقدار یعنی جمہوریت انصاف، رواداری، آزادی اور مساوات آئین کا حصہ ہوگا۔ یہ عزیز طلبہ بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں۔ اسلام جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے، یعنی اکثریت کی بات مانی جائے گی۔ انصاف کا مطلب غریب، امیر، مسلم، غیر مسلم سب کے لیے قانون برابر ہوگا۔ رواداری، برداشت ہوگا، ہم دوسرے کے مذہب مسلک کو برداشت کریں گے، سب کو آزادی رائے کی آزادی ہوگی اور قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے۔ یہ وہ بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں جس کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا، یعنی یہ ایک طرح کے عوام کو بنیادی حقوق دے دیے گئے۔ اس کے بعد آئین میں اقرار دیا گیا 10واں نکتہ کہ مسلمانوں کا طرز زندگی اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، یعنی حکومت ہر وہ قدم اٹھائے گی جس سے مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں سہولت ہو۔ مثلا قرآن پاک پہ عربی کے قرآن پاک کے پروگرام ہوں گے، نماز کے اوقات میں وقفہ ہوگا اور دینی تعلیم کو فروغ دیا جائے گا، اسلامی شعار کو فروغ دیا جائے گا۔ اس طرح کی بات آئین میں لکھ دی گئی کہ حکومت وہ تمام اقدامات کرے گی جس سے لوگوں کو اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزارنے میں آسانی ہو۔ 11ویں بات، زکوٰۃ و عشر کے نظام کا نفاذ بذریعہ زکوٰۃ کونسل عمل میں لایا جائے گا۔ اسلامی ریاست میں افراد پابند ہوتے ہیں کہ وہ خود زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حکومت ریاست زکوٰۃ لوگوں سے اکٹھے کرے گی اور پھر ان لوگوں میں تقسیم کرے گی جو حقدار ہوں گے۔ یہ کام
حکومتی سطح پر ہوتا ہے، لہذا 73 کے آئین میں لکھ دیا گیا زکوٰۃ عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، زرعی پیداوار کا 10واں حصہ زکوٰۃ ہوتا ہے، اس کو عشر کہتے ہیں۔ نقد آمدنی پر آپ جانتے ہیں 2.5% 40واں حصہ، مگر زرعی آمدنی پر 10واں حصہ یعنی 10% جس کو عشر کہیں گے۔ اس کا نفاذ ہوگا، حکومت یہ رقم اکٹھی کرے گی اور خود پھر آگے مستحق لوگوں میں تقسیم کرے گی، اس کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ 56 اور 63 کے آئین میں ایسی بات نہیں تھی۔ ایک بات وضاحتاً کی گئی کہ حکومت سودی نظام کا خاتمہ کرے گی، بینکاری نظام سود پر مبنی نہیں ہوگا، 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا، مگر بدقسمتی دیکھیے کہ آج بھی سودی نظام قائم ہے اور ہم اس لعنت سے چھٹکارا نہیں پا سکے، لیکن بہرحال آئین میں یہ بات لکھتی گئی تھی۔ 13واں اور آخری نقطہ دیکھیں، اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جو قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی یعنی مشورہ دے گی۔ اس کی حیثیت لازمی نہیں ہوگی، یہ ایک مشاورتی ادارہ ہوگا اسلامی نظریاتی کونسل، جس کا حق ہوگا کہ حکومت کو، اسمبلیوں کو مشورہ دے، وہ اقدامات تجویز کرے جن کے ذریعے ملک کے قانون کو اسلام کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کا مشاورتی ادارہ ہوگا تاکہ ملکی قوانین کا جائزہ لیا جا سکے۔ عزیز طلبہ، یہ وہ دفعات تھیں جو اسلامی دفعات تھیں جس کے مطابق آئین میں یہ کوشش کی گئی کہ ملک اسلام کے اصولوں کے مطابق چلایا جائے۔ یہ وہ دفعات ہیں جو 56 اور 63 کے آئین میں اتنی صراحت اور تفصیل کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ایک آخری بات ایک اور بھی کر لیتے ہیں کہ آئین 1973 کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کا پہلا متفقہ دستور ہے، یعنی سب نے مل کر بنایا تھا۔ 56 اور 62 کا آئین متفقہ نہیں تھا، 56 کا آئین 1956 کا آئین اکثریتی بنیاد پہ تھا، مطلب کچھ نے اس کو ووٹ دیا لیکن کچھ اس کے خلاف بھی تھے۔ 1962 کا آئین تو صرف ایوب خان کی ذاتی خواہشات کا آئینہ دار تھا، عوامی امنگوں کا ترجمان نہیں تھا۔ 1973 کا پہلا دستور تھا جو پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر منظور کیا، اس کی ایک اہمیت ہے۔ دوسری اہمیت دیکھیے کہ براہ راست منتخب عوامی نمائندوں کا بنایا ہوا دستور تھا۔ 73 کا آئین کن لوگوں نے بنایا؟ ان نمائندوں نے جنہیں عوام نے براہ راست منتخب کیا تھا۔ 56 میں ایسا نہیں تھا۔ 56 میں صوبائی اسمبلی کے ممبران نے مرکزی اسمبلی کے ممبران کا چناؤ کیا تھا، عوام نے نہیں کیا تھا۔ 1962 میں ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسی کا نظام متعارف کرایا تھا، یعنی کونسلرز کا براہ راست انتخاب ہوا اور پھر کونسلرز نے آگے ممبران کو چنا تھا۔ مگر 73 میں ایسا نہیں تھا۔ 73 کی پارلیمنٹ میں تمام لوگ وہ تھے جو براہ راست عوام سے ووٹ لے کر آئے تھے، اس لیے بھی اس آئین کی اہمیت زیادہ ہے۔ تمام جماعتوں نے اس آئین پر دستخط کیے ہیں، لہٰذا یہ آئین عوامی امنگوں کا ترجمان ہے۔ دستور اور آئین ایک ہی بات ہے۔ یہ صحیح معنوں میں اسلامی دستور ہے جس میں اسلامی شیکیں شامل ہیں۔ متوازن دستور ہے، یعنی اختیارات کا توازن موجود ہے۔ 56 میں زیادہ اختیارات وزیر اعظم کے پاس تھے، 63 کے آئین میں سارے اختیارات صدر کے پاس تھے، مگر 73 کے آئین کو متوازن کیا گیا، بیلنس کیا گیا صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات کے حوالے سے۔ اس آئین میں صوبوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی، صوبوں کو بھی جائز مناسب اختیارات دے دیے گئے، صرف وفاقی حکومت نہیں، اس آئین کے تحت صوبوں کے پاس بھی بے شمار اختیارات ہیں۔ اس آئین کی یہ اہمیت بھی ہے۔ اس اہمیت میں ریاست کے 3 بنیادی ستون ہوتے ہیں: مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ۔ مقننہ یعنی پارلیمنٹ جو قانون بناتی ہے، انتظامیہ یعنی گورنمنٹ، عدلیہ جوڈیشری، یہ 3 بنیادی ادارے ہوتے ہیں۔ مقننہ کا کام قانون بنانا ہے، انتظامیہ کا کام اس بنے ہوئے قانون پر عمل کرانا ہے، اور عدلیہ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو اس کو سزا دی جائے۔ ان 3 اداروں کے اختیارات میں توازن پیدا کیا، حدود و قیود متعین کر دی گئیں تاکہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے۔ اس طرح کے اختیارات کا توازن 56 اور دوسرے آئین میں نہیں تھا، 56 اور 62 کے آئین میں۔
یہ آئین وفاقی اور پارلیمانی دستور ہے. وفاقی یعنی فیڈرل گورنمنٹ ہوگی، اوپر ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوگی، اس کے تحت صوبے ہوں گے اور ہر صوبے کی اپنی اپنی گورنمنٹ ہوگی. پارلیمانی کا مطلب کہ اس میں پارلیمنٹ کو بنیادی حیثیت ہوگی، وزیر اعظم ریاست کا چیف ایگزیکٹو ہوگا، اس کو کہتے ہیں پارلیمانی دستور. عزیز طلبہ، یہ آئین 1973 میں بنایا گیا. 44 سال سے یہ آئین نافذ ہے اور ملک کا موجودہ دستور بھی یہی ہے. 56 کا آئین صرف 2 سال چل سکا تھا، 62 کا آئین بھی صرف 6 سال چل سکا تھا، لیکن 73 کا آئین کیونکہ عوامی خواہشات کا آئینہ دار ہے، سب نے مل کر بنایا تھا، اسلامی آئین تھا، لہٰذا 44 سال سے یہ آئین نافذ ہے. اور اس کی یہ بھی اہمیت ہے، یہ پاکستان کا موجودہ دستور بھی ہے. عزیز طلبہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کی اہمیت کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا 73 کے آئین کی اسلامی دفاعات کا لیکچر مکمل ہوتا ہے. امید ہے آپ کے لیے معلومات افزا ہوگا. پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.